9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی. تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی. ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی دہلی انڈیا سے. دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے. جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے. تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے. اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ. تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی. قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا. پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں. تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے. البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے. تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے. لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا. قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے. بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے. جیپ کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے. عمر رسیدہ جانور کی قربانی. عمر رسیدہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ نذیر ہمدر سے. جائز ہے. اگر اتنا ہی بڈھا ہو گیا کہ بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا، کھایا نہیں جا رہا تو پھر تو جائز نہیں ہے. لیکن نارمل جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں 8 دانت کے، ان کی قربانی بھی جائز ہے. چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی. قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. محمد صادق بھائی دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے. بکری وغیرہ اگر وہ پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے تو اس بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، چاہے دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہوں. اور اسی طرح گائے، بھینس، بیل، یہ سب چیزیں اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پچھلے سال یعنی 2 سال کے ہو چکے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے. تو یہ ماہرین بتائیں گے، دانت دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی ماہر بتا دے کہ بھئی 2 سال کا ہو چکا ہے تو آپ قربانی کر لیں. اگر کوئی ماہر کہے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے تو پھر نہ کریں.
بقرعید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ کیا ذی الحجہ کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان۔ بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سی انتہائی ضعیف ہیں۔ اس لیے علماء کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، جیسے رمضان میں رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں، تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے، تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا۔ تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان من کل الوجوہ ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بہت سے یعنی جو علماء عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں ان کی دلیل میں دے رہا ہوں، کیونکہ